اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث مبارک تفسیر قرآن کے بیان میں تفسیر سورۃ الانعام باب نمبر 28 حدیث نمبر 1741۔ ارشاد باری تعالیٰ، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری ذات کی پناہ لیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عذاب تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری ذات کی پناہ لیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ پہلے عذابوں سے ہلکا یا آسان ہے۔ فوائد: اوپر سے عذاب رجم کی صورت میں اور قدموں کے نیچے سے عذاب زمین میں دس جانے کی شکل میں ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے رجم اور خسف کے عذاب کو موقوف رکھا ہے۔ باب نمبر 29 حدیث نمبر 1742۔ ارشاد باری تعالیٰ، یہی لوگ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا سورۃ سواد میں سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہی لوگ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو۔ مزید فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ہیں، جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہوا ہے۔ فوائد: معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کے پابند تھے۔ ہاں اگر اس کا نسخ آ جائے تو یہ پابندی خود بخود ختم ہو جاتی۔ باب نمبر 30 حدیث نمبر 1743۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے ظاہری اور باطنی تمام فحش چیزوں اور بے شرمی کی باتوں کو حرام کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک تعریف سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صفت غیرت اللہ کے لیے اس کے شایان شان ثابت ہے، اس کی تعویل کی چندہ ضرورت نہیں۔ دوسری روایت میں لا شخص کے الفاظ ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے لفظ شخص کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ تفسیر سورۃ الاعراف باب نمبر 31 حدیث نمبر 1744۔ ارشاد باری تعالیٰ، عفو اختیار کرو اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اخلاق و عادات میں سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عفو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فوائد: بعض لوگوں نے عفو کے معنی ضروریات سے زائد مال لے لینے کے کیے ہیں۔ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں عفو سے مراد درگزر کرنا اور معاف کر دینا ہے، یعنی یہ آیت حسن اخلاق سے متعلق ہے۔ تفسیر سورۃ الانفال باب نمبر 32 حدیث نمبر 1745۔ ارشاد باری تعالیٰ، کفار سے لڑو حتیٰ کہ دین سے برگشتہ کرنا باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ قتال فتنے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تو جانتا ہے کہ فتنے سے کیا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے لڑتے تھے، ایسے حالات میں مشرکین کے پاس کوئی مسلمان جاتا تو فتنے میں پڑ جاتا، لہٰذا ان کی لڑائی تمہاری طرح اصول دنیا و سلطنت کے لیے قطعاً نہیں تھی۔ فوائد: خوارج میں سے کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی باہم چاپلوس میں حصہ دار کیوں نہیں بنتے ہو؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا جو حدیث مبارک میں موجود ہے۔ تفسیر سورۃ التوبہ باب نمبر 33 حدیث نمبر 1746۔ ارشاد باری تعالیٰ، دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ حضرت سمرت بن جندب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے اور مجھے ایک مکان میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ہمیں کئی ایسے آدمی ملے جن کا آدھا بدن تو نہایت خوبصورت اور باقی آدھا انتہائی بدصورت تھا۔ پھر ان فرشتوں نے ان سے کہا اس ندی میں گھس جاؤ، تو وہ اس میں گھس گئے۔ پھر وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور انتہائی خوبصورت ہو گئے۔ ان فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور تمہارا مکان بھی یہی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ جن کا آدھا بدن خوبصورت اور باقی آدھا بدصورت دیکھا تو وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے کام کیے، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ صبح کی نماز کے بعد اذکار و وظائف سے فارغ ہو جاتے تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ آج تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر کوئی خواب بیان کرتا۔ یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل خواب کا ایک حصہ ہے، جس کی تفصیل کتاب التعبیل الرویہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ علی نبیہ محمد و آلہ و صحابہ و اتباعہ و اخوانہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔